اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 67۔ حضرت قطب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار گارزونی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار قطب اولیاء میں ہوتا ہے اور آپ شریعت و طریقت کے پیشواؤں میں سے تھے۔ آپ کے فضائل و خصائل کا تفصیلی طور پر احاطہ تحریر میں لانا کسی طرح ممکن نہیں۔ آپ احکام الہیہ کی ادائیگی اور اتباع سنت میں اپنی نظیر آپ تھے، اس لیے آپ کے مزار کو تریاق الاکبر کہا جاتا ہے کہ جو شخص آپ کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کے دادا آتش پرست اور والدین مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس مکان میں آپ تولد ہوئے اس رات آپ کے مکان میں نور کا ایک ستون زمین سے آسمان تک قائم ہو گیا تھا اور اس میں ہر سمت اس طرح شاخیں پھیلی ہوئی تھی کہ ہر شاخ سے نور بکھر رہا تھا۔ حالات: بچپن ہی میں آپ کے والدین نے قرآن کی تعلیم دلوانے کا قصد کیا تو دادا نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کوئی پیشہ سیکھنا چاہیے تاکہ والدین کی غربت کا ازالہ ہو سکے، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میں تو قرآن ہی کی تعلیم حاصل کروں گا۔ چنانچہ والدین نے آپ کا رجحان دیکھ کر ایک معلم کے سپرد کر دیا اور آپ کے تعلیمی شوق کا عالم تھا کہ تمام طلباء سے قبل مدرسہ میں پہنچ جاتے اور سب سے پہلے اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ تمام ساتھیوں میں سبقت لے گئے اور بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص انفون شباب میں عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے اس کے باطن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے روشن کر دیتا ہے اور چشمہ حکمت اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں، اور جو بچپن و جوانی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور بڑھاپے میں تائب ہوتا ہے گو اسے فرما بردار تو کہا جا سکتا ہے لیکن کمال حکمت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جب میں بچپن میں حصول علم میں مشغول تھا اسی وقت سے مجھے راہ طریقت کا اشتیاق پیدا ہوا، اور اس عہد میں یہ تین بزرگ بہت ہی صاحب فضیلت تھے: حضرت عبداللہ خفیف، حضرت حارث محاسبی، حضرت عمر بن علی۔ چنانچہ میں نے نماز استخارہ پڑھ کر سجدے میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے مطلع فرما دے کہ ان تینوں بزرگوں میں سے کس کے دامن سے وابستگی اختیار کروں۔ اس دعا کے بعد مجھے سجدے میں نیند آ گئی اور خواب میں ایک بزرگ اونٹ پر بہت سی کتابیں لادے ہوئے تشریف لائے اور مجھ سے فرمائے کہ تمام قطب حضرت عبداللہ خفیف کی ہیں اور انہوں نے یہ تمام قطب اونٹ سمیت تمہیں ارسال کی ہیں۔ چنانچہ خواب سے بیداری کے بعد میں سمجھ گیا کہ مجھے حضرت عبداللہ خفیف کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عقار رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اور حضرت عبداللہ خفیف کی بہت سی کتابیں مجھے عطا کی۔ اس واقعے سے مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا اور میں نے انہی کے طریقہ پر عبادت شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آپ کے والدین نے کہا کہ تم نے درویشی تو اختیار کر لی ہے لیکن غربت کی وجہ سے تمہارے اندر مہمانداری کی استطاعت نہیں ہے جو درویشوں کا ترہ امتیاز ہے، اور یہ کمزوری ممکن ہے تمہیں اپنے راستے سے ہٹا دینے کا باعث بن جائے۔ لیکن آپ نے والدین کو جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اتفاق سے اسی سال رمضان شریف میں مسافروں کی ایک جماعت آپ کے یہاں آ کر مقیم ہو گئی اور آپ کے پاس اس وقت مہمان نوازی کے لیے کوئی شے بھی موجود نہیں تھی۔ اسی وقت ایک شخص روٹیوں سے بھری ہوئی 2 بوریاں اور کھانے کے لوازمات لے کر مہمان نوازی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اس واقعے کا علم آپ کے والدین کو ہوا تو وہ اپنی خام خیالی پر بہت نادم ہوئے اور آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنت فرماتا رہے، جس حد تک ہو سکے مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اور اس دن کے بعد سے آپ کے کام میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب آپ نے تعمیر مسجد کا قصد کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیداری کے بعد اسی بنیاد پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور اتنی عظیم مسجد تعمیر کی کہ جس میں 3 صفیں آ سکتی تھیں۔ اس کے بعد پھر ایک شب آپ نے حضور اکرم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صحابہ کرام کے ہمراہ تعمیر مسجد کی توسیع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مسجد کو اس قدر وسعت دے دی جتنی خواب میں دیکھی تھی۔ جب آپ نے سفر حج کا قصد فرمایا تو مشالخین بصرہ نے آپ کو دعوت دی
جس میں انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، لیکن آپ نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، جس کی وجہ سے مشالقین کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی نیت کا اندازہ لگا کر فرمایا کہ شاید تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں گوشت نہیں کھاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر آج سے تمہارے خیال کو قائم رکھنے کے لیے گوشت نہیں کھاؤں گا، اور تا حیات آپ اپنے عہد پر قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور واقعے کے تحت آپ نے کھجور اور شکر نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا، اور ایک مرتبہ جب علالت کے باعث اتباع نے شکر کھانے کی تاکید کی تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ گارزون کے مجوسی نامی خورشید حاکم نے مفاد عامہ کے لیے جو نہر تعمیر کرائی تھی، آپ نے از راہ تقوی کبھی اس کا پانی استعمال نہیں کیا۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہ کھایا کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے عزیز کے ہاں جانے کی آپ سے اجازت طلب کی، اور آپ کی اجازت سے جب وہ اپنے عزیز کے یہاں پہنچا تو اس کے ہمراہ کسی مہمان کے بغیر کھانا کھا کر واپس آیا، تو کسی درویش سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اور اس فقیر نے اس پر جو جرم عائد کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا، جس کے نتیجہ میں اس درویش نے اس کے کپڑے اتروا کر برہنہ کر دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مہمان کے بغیر کھانا کھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اپنے زہد و ورع کے اعتبار سے نہ تو کبھی آپ نے حرام رزق کھایا اور نہ کبھی قصب حلال کے سوا لباس استعمال کیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لباس بہت گھٹیا درجہ کا ہوتا تھا اور کاشتکاری کے ذریعے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں آپ کے افلاس کا یہ عالم تھا کہ بھوک رفع کرنے کے لیے اتنی کثرت سے سبز گھاس استعمال کرتے تھے کہ جسم سے سبزی جھلکنے لگتی تھی، اور جسم ڈھانپنے کے لیے بوسیدہ چیتھڑوں سے لباس تیار کر لیا کرتے تھے۔ 8 ذی قعد بروز یکشنبہ 446 ہجری یا 73 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ دوران واز کوئی خراسانی عالم بھی اجتماع میں شریک تھا، اور پورے مجمع میں آپ کے تاثر آمیز واز سے ایک وجدانی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت خراسانی عالم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا علم اس شیخ سے کہیں زائد ہے، لیکن جو مقبولیت اس کو حاصل ہے وہ مجھے تمام علوم پر دسترس کے باوجود بھی حاصل نہیں۔ اس وقت آپ نے اپنی صفائی باطنی کے ذریعہ اس کی نیت کو بھانپ کر اجتماع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قندیل کی طرف دیکھو، کیونکہ آج قندیل کا تیل اور پانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پانی کا قول ہے کہ خدا نے مجھے ہر شے پر فوقیت عطا کی ہے، کیونکہ اگر میرا وجود نہ ہوتا تو شاید لوگ پیاس سے مر جایا کرتے، اور مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود تو میرے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تیل نے کہا کہ میں منکسر المزاج ہوں اور تجھے غرور و تکبر ہے، کیونکہ میرا تخم پہلے زمین میں ڈالا گیا، پھر پودا نکلنے کے بعد کاٹ اور کوٹ کر مجھے کولہوں میں پیسا گیا، اس کے بعد میں نے خود کو جلا جلا کر دنیا کو روشنی عطا کی، اور جس قدر اذیتیں مجھ کو پہنچائی گئیں میں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا، جس کے بعد آپ نے واز ختم کر دیا، اور وہ خراسانی عالم آپ کے مفہوم کو سمجھ کر قدموں پر گر پڑا اور ہمیشہ کے لیے طائب ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ یہ تصور ہو گیا کہ دوسروں سے صدقات لے کر مجھے فقراء پر خرچ نہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کا قیامت میں مجھ کو جواب دہ ہونا پڑے۔ اس خیال کے تحت میں نے تمام فقراء سے کہہ دیا کہ اپنے اپنے گھر جا کر خدا کی یاد کرتے رہو، لیکن اس شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس لین دین سے تجھے خوف زدہ نہ ہونا چاہیے۔ دوران واز 2 افراد اس خیال سے حاضر ہوئے کہ آپ سے یہ دعا کروائیں گے کہ ہمیں دنیاوی عیش و راحت میسر آ جائے، لیکن آپ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے صرف خدا کے واسطے ملاقات کے لیے حاضر ہوا کریں، دنیا کی طلب لے کر میرے پاس نہ آئیں، کیونکہ اس نیت سے میرے آنے والوں کو کسی قسم کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوں۔ اس وقت قاضی طاہر بھی شریک واز تھے، انہیں خیال ہوا کہ شادی نہ کرنا بھی حکم الہی کے خلاف ہے اور آپ نے شادی نہیں کی ہے، پھر یہ دعویٰ آپ کا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکاح سے معاف کر دیا ہے،
پھر فرمایا کہ جس وقت جنگل میں مصروف عبادت ہو کر سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا ہوں تو ہر ذرہ میرے ساتھ تسبیح کرتا رہتا ہے۔ ایک یہودی مہمان خود کو مسلمان ظاہر کر کے آپ کے یہاں مقیم ہو گیا، اور اس خوف سے کہ کہیں اس کا فریب آپ پر ظاہر نہ ہو جائے مسجد کے ستون کے پیچھے چھپ گیا، اور آپ روزانہ اس کے لیے کھانا بھجوا دیا کرتے۔ لیکن چند روز قیام کے بعد جب اس نے رخصت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودی، تجھے یہ جگہ پسند نہیں آئی؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو میرے یہودی ہونے کا علم کیسے ہو گیا، اور جانتے بوجھتے آپ نے میری خاطر مدارت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلم و کافر دونوں کو رزق پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ وزیر کا مصاحب میر ابو الفضل شرابی آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شراب نوشی سے توبہ کر لے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ضرور تائب ہو جاتا، لیکن جب وزیر کی مجلس میں دور جام چلتا ہے تو مجبوراً مجھ کو بھی پینی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس محفل میں تجھے شراب نوشی پر مجبور کیا جائے تو میرا تصور کر لیا کرو۔ چنانچہ جب وہ توبہ کر کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ تمام جام و سبو شکستہ پڑے ہوئے ہیں اور شراب زمین پر بہہ رہی ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور وزیر کے پوچھنے پر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد سے وزیر نے کبھی اس کو شراب نوشی پر مجبور نہیں کیا۔ ایک شخص اپنے لڑکے سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پہنچ کر توبہ کرنے والا اگر توبہ شکنی کرے گا تو اس کو دنیا میں بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان دونوں نے چند ہی یوم کے بعد توبہ شکنی کا ارتکاب کیا اور اس کی سزا میں دونوں آگ میں جل کر مر گئے۔ ایک پرندہ کہیں سے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہرن آپ کے نزدیک آ کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد خادم کو حکم دیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑاؤ۔ اقوال و اشارات۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے پاکیزہ و حلال لباس کو حرام رنگ سے رنگ لیتا ہے، یعنی نیل سے رنگتا ہے، حالانکہ اس وقت آپ خود بھی نیلی چادر میں ملبوس تھے، لیکن فرمایا کہ یہ چادر حلال نیل سے رنگی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس کرمان سے آئی ہے۔ فرمایا کہ خورد و نوش کے معاملہ میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اس کی مثال جانوروں جیسی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ کر ذکر الہی کرتے رہو۔ فرمایا کہ نور الہی حصول بصیرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نور و آخرت دونوں ہی غیب سے متعلق ہیں اور غیب کا مشاہدہ غیب ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ عارف کے لیے کم ترین عذاب یہ ہے کہ اس سے ذکر الہی کی حلاوت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل دنیا تو انسان کے ظاہری اعتقاد کو دیکھ کر اس کو معیوب قرار دیتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ باطنی عیوب سے معیوب قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی تمام اشیاء کو چھوڑ کر خدا کی جانب رجوع کرتے رہو، کیونکہ دین و دنیا میں اس کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ فرمایا کہ گارزون میں چند مسلمانوں کے سوا سب آتش پرست ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ چنانچہ اس قول کے بعد 24,000 آتش پرستوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ فرمایا کہ جوان مرد وہی ہے جو لیتا اور دیتا رہے، اور نیم مردہ وہ ہے جو لیتا نہ ہو بلکہ دیتا ہو، اور نامرد وہ ہے جو نہ لیتا ہو نہ دیتا ہو۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری مسجد سے لے کر آسمان تک ایک ایسی سیڑھی لٹکی ہوئی ہے اور لوگ اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور خدا نے اس جگہ کو وہ عظمت بخشی ہے کہ یہاں کی زیارت کرنے والا دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرنے والا آخرت میں اس کا صلہ پاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پہلے لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو تو اس بات کی کوشش کرو کہ اگر تم ان جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے احباب میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی عطا سے نوازا ہے، لیکن مجھے لذت مناجات عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح خدا نے ہر بندے کو کسی نہ کسی شے کا انس عطا کیا ہے، لیکن مجھ کو صرف اپنی محبت سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات میں اٹھ کر وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 2 ہی رکعت پڑھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بیدار ہو کر کلمہ شہادت پڑھے۔ چند افراد آپ کی خانقاہ کے سامنے سے شیر کو پکڑ کر لے جا رہے تھے
تو آپ نے شیر سے پوچھا کہ تجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ اپنی چال پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ابلیس کا دام فریب ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور کثرت کے ساتھ شیر ان طریقت اس کے دام میں گرفتار ہیں۔ اس وقت آپ کے کہنے کا انداز اس قدر تاثیر آمیز تھا کہ حاضرین پر بہت دیر تک رقت طاری رہی۔ فرمایا کہ اللہ اگر تم مجھ کو قیامت میں بخشش کے قابل سمجھتا ہے تو میرے ہمراہ میرے تمام احباب کی بھی بخشش فرما دینا، تاکہ سب مل کر خوشیاں منائیں، اور اگر میں مغفرت کا سزاوار نہ ہوں تو پھر بھی مجھے ایسی جہنم میں ایسے راستہ بھیجنا کہ دوسرے لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں اور میرے معاندین خوش نہ ہوں۔ فرمایا کہ شہوانی جذبات پر غلبہ نہ پانے والوں کے لیے نکاح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ فتنہ سے محفوظ رہ سکیں، اور اگر میرے نزدیک عورت و دیوار میں کوئی فرق نہ ہوتا تو میں بھی ضرور نکاح کر لیتا، لیکن میری کیفیت تو دریا میں ڈوبتے ہوئے اس شخص جیسی ہے جس کو کبھی خلاصی کی امید ہو اور کبھی غرق ہونے کا خطرہ۔ فرمایا کہ ان سے الہی اور مناجات سے لذت حاصل نہ کرنے والا موت کے وقت سب سے زائد بد نصیب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو خدا کا انس اور مناجات حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیاوی بادشاہ سے بغاوت کرنے والے کا مال و اسباب ضبط کر لیا جاتا ہے، اور بزرگوں کی مخالفت کرنے والوں کا دین اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ خوفزدہ کیوں نہ ہو، جبکہ ایک طرف نفس و شیطان ہے اور دوسری جانب سلطان، اور ان دونوں کے مابین بندہ عاجز و مجبور ہے۔ فرمایا کہ خوش آمدی لوگوں سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ ان سے مصائب و فتنوں کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تھیلی کا منہ کھول دینے والے کے لیے خدا تعالیٰ جنت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کی راہ میں بخل کرنے والوں پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عطاب نازل کرتا ہے، اور جس وقت تک عطاب باقی رہتا ہے محبت بھی باقی رہتی ہے۔ فرمایا کہ 4 طرح کے لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ نہ جانا: اول اہل و عیال، 2 مریض، سوم صوفیہ، 4 بادشاہ۔ جو لوگ حصول طریقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے فرماتے کہ فقر و تصوف بہت سخت کام ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے بھوک و پیاس اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ صوفی و درویش کو گداگر کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو تب تو درویشی کا قصد کرو، ورنہ اپنے ارادے سے باز رہو اور ہر ممکن طریقے سے ذکر الہی میں مشغول رہو، بس یہی عبادت تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ فرمایا کہ کسی کے ساتھ برائی کرنے سے خائف رہو، کیونکہ کسی سے برائی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ایسا شخص مسلط کر دیتا ہے کہ وہ اس سے برائی کا بدلہ لیتا رہتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اگر تم دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو حقیقت میں وہی نیکی ہے، اور اگر تم دوسرے کے ساتھ برائی کرتے ہو تو وہ برائی حقیقت میں اپنے ہی نفس کے ساتھ کرتے ہو۔ فرمایا کہ خدا کے خزانے میں ایک ایسی شراب ہے جو ہر صبح اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء کو پلاتا ہے، اور وہ ہر قسم کے کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کا محبوب کبھی دنیا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ بوڑھے اور بچے سبھی آپ کی زیارت کے شوق میں جمع ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ان بچوں کو آپ کے مراتب کا علم کیسے ہو گیا، آپ نے جواب دیا کہ یہ سب مجھ سے اس لیے واقف ہیں کہ جب رات کو یہ سب سو جاتے ہیں تو میں کھڑا ہو کر ان کی فلاح و بہبود کی دعائیں کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدات کی انتہا یہ ہے کہ اپنی تمام تر سعی و مشقت اس کے سپرد کر دیں جو ہر قسم کی سعی و مشقت سے پاک ہے، یعنی اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر بادشاہ یا وزیر آپ کو اس یقین دہانی کے بعد کہ یہ کسب حلال ہے کچھ دینا چاہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا کہ میں اس لیے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی مصلحت کو ترک کر دیا، اور ترک مصلحت کرنے والے اپنے جرم کی پاداش میں دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کی کسی شے کو قبول کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ہر لمحہ علوم شریعت حاصل کرتے رہو، کیونکہ اہل طریقت و حقیقت کو کسی حال میں بھی
علم سے مضر نہیں، اور جب علم حاصل کر لو تو ریا سے پرہیز کرو اور اپنے علم کو مخلوق سے پوشیدہ نہ رکھو، اور اپنے علم پر عمل پیرا ہو کر رضائے حق کے متلاشی رہو، کیونکہ بے عمل عالم کی مثال بے روح کے جسم جیسی ہوتی ہے، اور علم کا حصول دنیا کا ذریعہ بھی نہ بناؤ۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمل آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے سے عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نام اہل جہنم میں درج کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ امور دنیاوی سے آخرت طلب کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اور حصول علم کے بعد رزق حلال حاصل کرنے سے بہتر اور کوئی شے نہیں، کیونکہ رزق حلال طلب نہ کرنے والے کا کوئی عمل اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر تم نے ان سب باتوں پر عمل کر لیا تو پھر خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو۔ وفات۔ انتقال کے وقت آپ نے مریدین سے فرمایا کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس لیے تمہیں 4 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں سن کر ان پر عمل پیرا رہنا۔ اول یہ کہ میرے جانشین کی اطاعت کرنا، دوم صبح کو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا، سوم یہ کہ مسافر کی اچھی طرح مدارت کرنا، چہارم یہ کہ باہم پیار و محبت سے رہنا۔ آپ نے اپنے تمام ارادت مندوں کے نام درج رجسٹر کر لیے تھے اور آخری وقت یہ وصیت فرمائی کہ اس رجسٹر کو میری قبر میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کر کے رجسٹر قبر میں رکھ دیا گیا۔ انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی بخشش تو یہ فرمائی کہ میرے رجسٹر میں درج شدہ تمام مریدین کی مغفرت فرما دی۔ آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو میرے پاس اپنی کوئی حاجت لے کر آئے اس کی مراد پوری فرما دے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔